اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا مختصر تعارف کرتے ہیں۔ یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اور اس میں معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے تو قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تمام انسان اپنے انجام کے لحاظ سے 3 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا ہوگا جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبے کے حامل ہوں گے، اور دوسرا گروہ عام مسلمانوں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تیسرا گروہ کافروں کا ہوگا جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ انسان جو ہے اس کو اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنا چاہیے اور توحید پر ایمان لائے، اور پھر آخری رکوع میں انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت وہ کتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، نہ تو خود اپنے آپ کو موت سے بچا سکے گا نہ اپنے کسی محبوب کو، لہٰذا جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے وہی مرنے کے بعد بھی انسان کے انجام کا فیصلہ کرنے والا ہے، لہٰذا انسان کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اب اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، پس دائیں ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کرتے رہیں گے، آب خورے اور جگ لے کر، ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہوگا، اس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے گا، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، اور بغیر کانٹوں کی بیریوں کے، اور تہ بتہ کیلوں، اور لمبے لمبے سایوں، اور بہتے ہوئے پانیوں، اور بکثرت پھلوں میں ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے نہ روک لیے جائیں گے، اور اونچے اونچے فرشوں میں پر ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کماریاں بنا دیا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے جمع غفیر ہے اگلوں میں سے، اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوں گے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے ہوں گے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟
اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔ پھر تم اے گمراہو، جھٹلانے والو، البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔ قیامت کے دن ان کی یہ مہمانی ہے۔ ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو؟ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ، تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ، جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، جو کہ محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ پس کیا تم ایسی بات کو معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ پس جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو اس روح کو تو لوٹاؤ۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص اپنے ہاتھ والوں میں سے ہے، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دائیں والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔